جی عبد المالک صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس ٹوڈے. آج جو ہم نے یہ خبریں سنی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، تو آرگیومنٹس تو اس کے اندر کوئی بھی نہیں دیے گئے ہیں، تو کس بیس پہ پھر ان کو اریسٹ کیا ہے؟ دیکھیے، انہوں نے جو آرڈر پاس کیا ہے وہ کورٹ نے ان کو کل ان کے لائرز کو اور خان صاحب کو پرسنل اپیئرنس کے لیے بلایا ہوا تھا آج صبح 8:30 بجے لوکل ٹائم پہ. اینڈ بیکاز the high court had ordered the lower court کہ ابھی آپ اس کی مینٹینیبلٹی پہ دوبارہ ہیئرنگ کیجیے، ان میں سے ہے ہی کوئی نہیں. اینڈ obviously regardless of the fact کہ ہمیں پتا ہے کہ فیصلہ یہی ہونا تھا، but having said that I think they gave him a free hand. انہوں نے تو کھلی چھٹی دی اور they gave him a very perfect excuse. تو جب کورٹ پہ اگر پٹیشنر وہ ڈیفینڈنٹ نہیں آئے گا اور ان کے لائرز بھی نہیں آئیں گے تو انہوں نے اپنا آرڈر سنا دیا. انہوں نے کہا کہ جی یو ہیو بین کالڈ، آپ نہیں آئے تو اتنا مطلب ہے کہ آپ اپنا ڈیفینس نہیں دینا چاہتے. سو آئی تھنک جو یہ ان کی ٹیکنیکل غلطی تھی، دے شوڈ ہیو بین دیئر. کیونکہ ٹھیک ہے، ہمیں سب کو پتا ہے کہ ایک پولیٹیکل بڑا اسٹرانگ اس کے انڈر ٹونز ہیں، سب کو پتا تھا کہ فیصلہ کیا ہونا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آپ ایکسکیوز تو نہیں دیتے نا، آپ لیگل چیز کا لیگل پلگ تو کرتے ہیں. لیکن صاحب دیکھیے نا کہ اب یہ تو کتنا ظلم ہے جی، یہ تو اب کتنا ظلم ہے نا کہ اب جو باقی کے لوگ بھی تو نہیں آتے تھے. یو سی زرداری صاحب بھی نہیں آتے تھے، میاں صاحب تو خیر لنڈن میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی لوگ بھی نہیں آتے تھے بہت ساری پیشیوں میں. کتنی دفعہ بلایا پرائم منسٹر صاحب کو بھی، وہ جی میں بہت زیادہ بزی ہوں اپنے کاموں میں. تو سر ایسے تو پھر اریسٹ کے آرڈر تو پھر ساروں کے لیے دینے چاہیے تھے. نہیں، ان کے دیکھیے ان کے لائرس تو آتے رہے ہیں نا. آج تو کمال کیا انہوں نے، لائرس بھی نہیں آئے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اگر خاص طور خود نہ بھی آتے تو اٹ واز اے ڈفرنٹ تھنگ. ان کے لائرس بھی نہیں آئے. خاص طور پہ جب آپ کو پتا ہے، جب آپ لوگ خود الزام لگا رہے ہو کہ جی وی فیل کہ جج بائسڈ ہیں، ہم جج کو چینج کرنا چاہتے ہیں، جب آپ خود ہی جج پہ آپ پہ انگلیاں بھی اٹھائی ہوئی ہیں، تو پھر کم از کم لیگل ٹیم کو کوئی بھی کھلا خانہ دینا نہیں چاہیے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا، فیصلہ یہی ہونا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ دا پوائنٹ از آپ ایزی کیوں کر رہے ہیں کسی کے لیے؟ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں ان کا آج فیصلہ سنانا. اگر آج یہ اور آرگیو کرتے، ہو سکتا ہے سارا دن آج وہ آرگیو کر لیتے، ہو سکتا ہے کل تک لے جاتے اپنے آرگیومنٹس کو. ان دا مین ٹائم جن اپلیکیشنز لگی ہوئی ہائی کورٹ میں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ٹیک اپ ہو جاتی. لیکن یہ تو لیگل کورٹ پہ تو آپ کو لیگل کھیلنا پڑتا ہے نا. یو کانٹ لیو دا فیلڈ اوپن ٹو اندر پرسن اور پھر کہیں کہ اب فیصلہ کیوں ہو گیا. انہوں نے تو بالکل آسان کر دیا جج صاحب کے لیے کہ ٹھیک ہے آپ بھی نہیں آئے، عمران خان بھی نہیں آئے، لائرز تک نہیں آئے، تو اینی جج وڈ ہیو اناؤنسڈ ہز ججمنٹ. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جج بائسڈ ہے تو پھر آپ اس کو اتنا آسان بنا کے پلیٹ میں رکھ کے کیوں دے رہے ہیں؟ سو آئی تھنک ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے لائرز کو آنے نہیں دیا گیا، ایسا تو نہیں ہے. نہیں وہ آئے نہیں رپورٹرز وہیں تھے سارے. دے نیور ٹرنڈ اپ، دے نیور کیم. ان کو کوئی تھریٹس تو نہیں تھے ان کو یہ تو مجھے بالی ووڈ کی فلم لگ رہی ہے کہ جس میں جو ہے وہ لوگ آنا چاہتے ہیں کورٹ میں لیکن ان کو آنے نہیں دیا جاتا. تو ایسا نہیں، پاکستان میں مجھے بتائیے، ہر ٹرائل ہی بالی ووڈ کی فلم ہوتی ہے فرینکلی. جب نواز شریف کا ٹرائل تھا وہ بھی بالی ووڈ تھا، جو خان صاحب کے زمانے میں ان کے ٹرائل تھے وہ بھی بالی ووڈ تھے، اب جو خان صاحب کے ٹرائل ہو رہے ہیں وہ بھی بالی ووڈ ہی ہے. یہ تو پاکستان میں چلیں، دو چیزوں کا تو اچھی چیز ہے نا. آپ کو الیکشن کا رزلٹ بھی پہلے پتہ لگتا ہے اور آپ کو مقدمے کا رزلٹ بھی پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، تو سسپینس کم ہوتا ہے. لیکن دیکھیں نا سر، یہ جو مقدمہ ہی بنایا گیا ہے یہ تو کوئی اتنا ساؤنڈ گراؤنڈز کے اوپر کھڑے بھی نہیں ہوئے ہیں نا. اب ایک مطلب ہے 400 کے قریب آپ اس کے اوپر یا 500 یا 600 کے قریب آپ مقدمے بنا دیں گے تو ان کی ویسے لیگل ویلیو کیا ہے؟ یہ بھی تو پوچھنے کی بات ہے نا. اور جن کے سامنے ہیں، آپ کے سامنے چیزیں ہیں جاری کہ جنہوں نے واقعی چیزیں لی، کیا مریم نواز صاحبہ نے گاڑی نہیں لی؟ کیا ان کے والد صاحب نے نہیں لی؟ کیا زرداری صاحب نے نہیں لی؟ اور بھی بے شمار جو چیزیں تھیں. آپ کو پتہ ہے مشرف صاحب کے زمانے میں بھی بہت شور مچتا تھا کہ توشہ خانہ سے چیزیں جاتی تھیں. تو پھر آپ کو ساروں کے لیے یہ مقدمے کرنے چاہیے اور سب کو بلانا چاہیے نا. ایک آدمی کو آپ اسکیپ گوٹ کیوں بنا کے رکھے ہوئے ہیں جبکہ اس کی اتنی اسٹیلر جو ہے وہ ریپوٹیشن بھی ہے؟ تو اب ان باتوں کا جواب کون دے گا؟ دیکھیے،
یہ نہیں آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ایتھکس کی باتیں ہیں. یہاں پہ جو شخص ہو رہا ہے وہ پاور پالیٹکس ہے. پاور پالیٹکس کے رولز اور ہوتے ہیں, پاور پالیٹکس کی نیڈز اور ہوتی ہیں. ایتھکس تو ان میں سے کس نے آبزرو کی ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ایتھیکل تھی؟ نہیں تھی. کیا زرداری صاحب کی گورنمنٹ ایتھیکل تھی؟ نہیں تھی. کیا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ایتھیکل تھی؟ نہیں تھی. آئی ایم سوری, تینوں نان ایتھیکل گورنمنٹس تھیں. جن لوگوں کو عمران خان گالیاں نکالتے تھے وہی ان کی گورنمنٹ کے اندر انہوں نے ساتھ بٹھایا ان کو. جن ایلائز کو یہ کہتے تھے چور ہے, اللہ کرے میں ان کے پاس نہ بیٹھوں, وہ ان کے لیڈ وزیر بنے. ایتھکس کی تو کوئی بھی بات نہ کرے نا. اگر آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو آصف خان صاحب نے خود کہا کہ میں تو یہ فوج سے ہی اپنے بل پاس کرواتا تھا, بجٹ پاس کرواتا تھا, میں تو فوج کی ہر بات مانتا تھا, فوج نے میرے ساتھ غداری کیوں کی ہے, فلانا کیوں کیا. ایتھکس کس کے ہیں؟ جو پاور میں ہے, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں, چاہے زرداری صاحب ہوں, چاہے عمران خان ہوں, I'm sorry, سب کے ایتھکس ایسے ہی ہیں. سب کو ایتھکس یاد آتے ہیں جب گورنمنٹ گر جاتی ہے. جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تینوں لوگ تو سب کی پاور جسٹیفائز ایوری تھنگ. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اتنے اسٹرانگلی ڈیوائڈ ہو گئے ہیں کہ اگر میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں عمران خان بس فرشتہ ہے, باقی سارے چور ہیں. اگر میں نواز شریف کو سپورٹ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں بس نواز شریف ہی بس فرشتہ ہے, باقی سارے چور ہیں. دیکھیں, یہ ہمیں بھی بند کرنا چاہیے کہ کسی انسان, ہر انسان کو نا بھی پینٹ ہم ایز اے سینٹ. جو عمران خان کا فالوور ہے کہتا ہے عمران خان میں غلطی کوئی نہیں, وہ انسان نہیں ہے جی, وہ بھگوان کی طرح ہے. جو نواز شریف والا ہے وہ اس کو بھگوان سمجھتا ہے. We need to let our leaders stay human. ہم خود کیسے بنا دیتے ہیں کہ وہ کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی انسانوں سے, پھر ہم بعد میں کہتے ہیں یہ کیوں ہو گیا, وہ کیوں ہو گیا. اگر آپ کیا اس بات میں کوئی شک ہے کہ عمران ایمنسلی پاپولر ہے؟ بالکل کوئی شک نہیں ہے. کیا اس بات میں کوئی شک ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت زیادتیاں ہو رہی ہیں؟ بالکل اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو ان کی گورنمنٹ کے زمانے میں جو حرکتیں ہوئی ہیں وہ بھی اتنی مختلف نہیں تھی جو ان کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. اس لیے خدا کا واسطہ آپ لوگ بھی نا کائنڈلی, جتنا مرضی آپ کی ایک سائڈ پہ ہمدردی ہو یا لائکنگ ہو, ان لوگوں کو پلیز فرشتے نہ بنائیں. ان کو سب کو نا ڈیمی گاڈز مت بنائیں. چاہے وہ عمران خان ہے, چاہے نواز شریف ہے, چاہے, ان سب میں غلطیاں ہیں, ان سب میں منافقتیں بھی ہیں, اور ان سب نے جھوٹ بولے ہیں. آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں, ہم ایک ایک بندے کی گورنمنٹ میں, ہاں یہ بحث ہو سکتی ہے کس نے زیادہ گند کیا ہے, کس نے کم کیا ہے. ڈگریز, ریلیٹو ڈگریز کی بات کیجئے مجھ سے یہ بات نہ کریں کہ جیسے اس کے ساتھ ساری زیادتی ہوگی, اس کے ساتھ ساری زیادتی نہیں ہوئی. They have all done shameful things while in power. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ پولرائز ہو گئے ہیں کہ ہم بس ایک ہی بات سننا چاہتے ہیں. اگر میں آج عمران پہ کرٹیسائز کروں کسی بات پہ, سارے کہیں گے نونی ہے. اگر میں عمران کے حق میں بات کروں گی, مجھے لیگ والے کہیں گے یوتھیا ہے. ہم تو کانورسیشن اب ہو ہی نہیں سکتی. انفارچونیٹلی اتنی لائنز اور نفرتیں بڑھ گئی ہوئی ہیں. لیکن میرے نزدیک سب نے گن مارا ہوا ہے, اور اس میں نہ خان صاحب اس میں سے بچے ہیں, یا دوسروں کو ہم بہت عرصے سے جانتے ہیں نا, ان کا تھوڑا لمبا ٹریک ریکارڈ ہے آف ڈوئنگ ویری انپلیزنٹ تھنگس. لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ جی انہوں نے سب کچھ کیا, انہوں نے کچھ نہیں کیا, آپ چلیں کیبنٹ کی شروع ہو جائیں میرے سے, لیٹس گو تھرو کیبنٹ ممبرس. پھر مجھے بتائیے کہ انہی کیبنٹ ممبرس کے بارے میں خود خان صاحب کیا کہتے تھے. میں آپ اور پھر آپ مجھے جسٹیفائی کر دیں لوگوں کا نا. So, let's be real. Let's not get carried away. آج خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بالکل زیادتی ہو رہی ہے, میں بالکل کہتا ہوں. لیکن پاور پالیٹکس میں ایسے ہی ہوتا ہے, جب یہ پاور میں تھے تو یہ اپنے پاورفل ایلائز یوز کر کے دوسروں کو رگڑ رہے تھے. سو ان میں سے بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے. کوئی بھی زندگی میں all good یا all evil نہیں ہوتا. یہ سارے انسان ہیں, سارے غلطیاں کرتے ہیں, سب کی شارٹ کمنگز ہیں. اگر نواز شریف صاحب کا ایگو ہے تو خان صاحب کم ایگوئسٹک ہیں. سارے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پار میں سارے ایک ہی طرح کے ہو جاتے ہیں انفارچونیٹلی. اچھا سر, یہ کچھ ایسا سین تو نہیں آپ کو لگ رہا, کیونکہ جو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی 8 اگست کو ہم ڈیزالو کر دیں گے اسمبلیز اور ہم الیکشنز کی طرف جائیں گے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ الیکشنز میں جانے کے لیے ان کو وہ ایسے ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ راہل گاندھی کو کیا گیا تھا انڈیا میں؟ خیر وہ تو اب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ ٹھیک فیصلہ نہیں تھا ان کے خلاف. تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی پارٹی کو یا ان کو ہٹانے کے لیے یہ سب جو ہے اب ڈرامہ کیا جا رہا ہے؟
بالکل ہے ہی ایسا ہی ہے. میں تو اپنے پروگرامز میں کھل کے بات کرتا ہوں جی بار بار. میرا تو خیال ہے کہ اگر جب تک خان صاحب کا ڈسکوالیفائی ہونا ان کے نزدیک کافی نہیں ہوگا, ان کو سزا ہونا ان کے لیے کافی نہیں ہوگا, جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں انکارسریٹڈ اینڈ انکمیونیکاڈو, یہ بھی نہیں افورڈ کرتے کہ عمران خان ایون سیل میں بیٹھ کے یا جیل میں ہو کے ایک ویڈیو ہی نکالتے روز اپنی ہر دوسرے دن الیکشن کیمپین میں, وہ بھی چیزیں الٹا دے گی. دیکھیے پاکستان میں دو ریالٹیز ہیں. ایک ہے عمران خان کی پاپولیرٹی, کوئی شک ہی نہیں ہے, بہت پاپولر ہے, لیکن یقین مانے اس سے زیادہ جو بوجھ ہے نا سب پہ, وہ پی ڈی ایم الائنس کی اپنی ان پاپولیرٹی کا بوجھ زیادہ ہے, اور اس کی جو ان پاپولیرٹی کا بھی ڈائریکٹ بینیفیشری عمران خان ہوتے ہیں. یہ تو اب ان کے بس میں نہیں چلتا. دیکھیے ان سے تو عمران خان ڈسمینٹل نہیں ہوئے, نواز شریف سے, زرداری صاحب سے. یہ ان کی ساری امیدیں ہیں کہ انسٹیٹیوشن ڈسمینٹلنگ کرے گا, اور 9 مئی کے بعد جو ہم نے دیکھا اور جس سپیڈ سے کام ہو رہا ہے, وہ لائنز بہت ریڈ لائنز خاصا بھی کراس کر گئے ہوئے اور انسٹیٹیوشن بھی کراس کر گیا. میرا خیال ہے دونوں میں ہی اب واپسی کا راستہ نہیں رہا, اور یہ اسی امید پہ ہیں یہ لوگ جو پولیٹیکل اپوننٹ ہیں ان کے, کہ یار لیٹ دی انسٹیٹیوشن ٹیک کیئر آف عمران خان, ہم تو نہیں اس کو ڈسمینٹل کر سکے. اب یہ جو اب آج ہو گیا کہ جی آپ یہ بھی کر دیجئے سینسس, نئے سینسس کے مطابق آپ کیجئے اس کو الیکشنز وغیرہ, دیٹ از جسٹ اے ٹائم بائنگ تھنگ. لوگ پوچھتے ہیں کہ ٹائم بائنگ کیوں ہو رہی ہے, کیا ہوگا 4 مہینے میں, 3 مہینے بعد الیکشن نہیں ہوتا تو 4 مہینے بعد ہوگا تو کون سی قیامت آ جائے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ٹائم بائنگ ہو رہی ہے لیگل پروسیس کے لیے. یہ ٹائم بائنگ ہو رہی ہے کہ پارٹی سٹرکچر اور بھی ڈیمولش ہو جائے. دیکھیے ابھی 2-3 کیسز اور ہیں خان صاحب کے اوپر. مین ایک سائفر والا کیس ہے, منی لانڈرنگ کا تو اتنا وہ بڑا نہیں ہے, لیکن سائفر از اے ڈینجرس کیس. اچھا ان کے اوپر جو کیس ہے اس کا 190 ملین پاؤنڈز والا القادر یونیورسٹی, وہ ایک کیس ہے. میں 9 والے واقعے کی ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں جس میں ان کا نام آ رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. تو ایک پورا پورٹ فولیو بلڈ ہو رہا ہے جس میں آئی فیل کہ وہ اتنا بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں کہ دے وانٹ ٹو سیل ہم آؤٹ, اور یہ چاہ رہے ہیں اپوزیشن والے, گورنمنٹ والے رادر, کہ اتنا ٹائم مل جائے سارے پروسیس کو کہ پوری سیلنگ آؤٹ ہو جائے. کیونکہ اگر عمران خان ایلیمینیٹ ہوتے ہیں سیاست سے فار دا فورسیبل فیوچر, تو کون پلیئرز رہ جائیں گے؟ نواز شریف رہ جائیں گے, زرداریان کمپنی رہ جائیں گے. اس لیے وہ اس وقت کوئی بھی قیمت دینے کو تیار ہیں. وہ اگر ان کو اس ملک میں ڈیموکریٹک پروسیس کو بھی بریکس لگ گی نا 2-3 سال کے لیے, تو یقین مانے وہ زبانی جمع خرچ کریں گے, اندر سے بڑے خوش ہوں گے. ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے 2-3 سال کی انٹرپشن بھی ہو جائے, اگر ان کو یہ یقین ہو کہ اس کے بعد عمران خان وڈ بی فنش ان پالیٹکس. سر یہ یہ جو بڑی آپ روتھلس بات کر رہے ہیں نا, گیم. یہ بڑے خطرے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو آپ نے مجھے اب اس بات میں 3 دفعہ بول دیا, they want to finish him, they want to جو ہے یہ بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں, اور انسٹیٹیوشن یہ ان کو انفارچونیٹلی میں بولنا نہیں چاہتی تھی لیکن کیا یہ ان کے مرڈر کی طرف تو انفارچونیٹلی نہیں جا رہے ہیں؟ نہیں, ہم جب فنشنگ کی بات کرتے ہیں ہم پولیٹیکل کرتے ہیں. دیکھیے الطاف حسین تھے نا کراچی میں, بہت پاپولر تھے. پھر ہوا کیا کہ الطاف حسین سے پہلے انہوں نے پارٹی سٹرکچر توڑا. اب دیکھیے اب عمران خان اوپر ہے, ہی از اے ٹاپ لیڈر, پاپولر ہے, ان کا ووٹ بینک انٹچڈ ہے, ووٹر بالکل وہیں بیٹھا ہوا ہے. لیکن جو ان کو کنیکٹ کرتا ہے وہ پارٹی سٹرکچر کنیکٹ کرتا ہے ہمیشہ ٹاپ لیڈر کو اپنے ووٹر کے ساتھ. ان کو یقین ہے کہ اگر الیکشن ہوں گے تو میں جیتوں گا, ٹھیک ہے. ان کی پولیٹیکل اپوزیشن کو بھی پتا ہے کہ اگر الیکشن فیئر اینڈ فری ہوئے تو یہ بندہ ہمیں ٹکر جائے گا. تو لیکن الیکشن والے دن ایک پوری ڈائنامکس ہوتی ہے, ایک پورا سائنس ہوتا ہے الیکشن لڑنا. کینڈیڈیٹ سے کنورسنگ کرنی ہوتی ہے, کینڈیڈیٹ سے ووٹر کو نکالنا ہوتا ہے, ووٹر کو پہنچانا ہوتا ہے, کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہوتا ہے, بڑا کچھ کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بس ایک دن الیکشن اناؤنس ہوگا اور بس سارے ووٹر خود ہی پہنچ جائیں گے, ایسے نہیں ہوتا. جب آپ نے کسی کو بھی پولیٹیکلی آئسولیٹ کرنا ہے تو پہلے آپ ان کا پارٹی سٹرکچر توڑتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پارٹی سٹرکچر ٹوٹ گیا,
جو پھر ہر صوبے میں اس صوبے کے مطابق ایک آلٹرنیٹ گروپ کریٹ ہو گیا. اچھا اب ہو گئی، خان صاحب کو سزا ہو گئی. آج کا جو سزا ہے میرا خیال ہے کہ منڈے تک، کل کیونکہ چھٹی ہے، آئی تھنک منڈے تک ان کو ریلیف کوئی مل جائے گی ہائی کورٹ سے. جو ہمارا لا ہے، ہمارے لا میں اگر 5 سال سے کم سزا ہو جس جرم میں، تو کورٹس ایز اے روٹین، یہ ایز این ایکسیپشن نہیں، ایز اے نارمل روٹین یوزلی سینٹنسز اور ورڈکٹس جو ہیں وہ سسپینڈ کر دیتی ہیں اور اس کا اپلیکیشن سن لیتی ہیں. میرا خیال ہے ٹیوزڈے ویسے تک تو ویسے ہی شاید خان صاحب کو ریلیف مل جائے، سسپینڈ ہو جائے ورڈکٹ اور سب کچھ ہو. لیکن ابھی پائل اپ ہو رہی ہیں چیزیں، ایک یہ کنوکشن آ گئی اور آ گئی. ان کی کنوکشن سے زیادہ میں اس کو آج کی چیز کو لیگل منوور سے زیادہ ایک پولیٹیکل پاور شو کے طور پہ دیکھتا ہوں. کہ دیکھیں اگر میں ایک ورکر ہوں لوور لیول کا یا درمیانی لیول کا پی ٹی آئی کا، یا میں آفس بیرر ہوں چاہے میں ضلع کی لیول کا ہوں، تو میں آج کیا سوچ رہا ہوں؟ آج میں سوچ رہا ہوں یار انہوں نے عمران خان کو نہیں چھوڑا تو میری کیا اوقات ہے، میرے ساتھ کیا کریں گے. اچھا اس سے پہلے فضا ایسی بنی ہوئی ہے کہ آپ کوئی آدھے لوگ یا تائب ہیں یا غائب ہیں، ٹھیک ہے نا. تیسری تو کیٹیگری اس وقت پی ٹی آئی ہے کوئی نہیں، پی ٹی آئی میں یا تائب ہیں یا غائب ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا کہ کہیں احتجاج نہیں ہوا، ہارڈلی 30-35 لوگ پکڑے ہیں دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ خان صاحب پاپولر نہیں ہے، یہ اس لیے کہ there was nobody to organize a demonstration also. دیکھیں آپ لوگ ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بھی جب ڈیمو ہوتا ہے تو کوئی آرگنائز کرتا ہے نا. اوکے منڈے کو ہم یہ کریں گے، 6 بجے وہاں اکٹھے ہوں گے، پیمفلیٹس بکتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ڈفرنٹ لیول، بٹ somebody has to organize. آرگنائز کون کرتا ہے؟ پارٹی سٹرکچر کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. تو یہی ہوتا ہے جب میں بات کر رہا تھا نا فنش کرنے کا، تو میرا مطلب فنش اس کا پولیٹیکل آئسولیشن اور پولیٹیکل فنش ہے. دیکھیے اینڈ میں تو جو اللہ نے جس کے لیے لکھا ہوا وہی ہونا ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ جتنے پاور سرکلز ہیں دے ہیو لائنڈ اپ اگینسٹ ہم. اور ایک گروپ سمجھتا ہے، پاور انسٹیٹیوشن سمجھتا ہے کہ جی وی ڈیڈ ایوری تھنگ فار ہم، انہیں ہمارے ساتھ ہاتھ کر دیا اور ہمیں سارا بلیم ہمارے پہ ڈال دیا. پولیٹیکل اپوزیشن جو ہے ان کو وہ بڑے خوش ہیں، وہ کہتے ہیں چلے جی ہمارا سارا بوجھ انسٹیٹیوشن نے اٹھا لیا اس کو ڈیل کرنے کا. تو یہ ایک ویلز ود ان ویلز چل رہے ہیں، لیکن ایک سسٹمیٹک آئسولیشن ہو رہی ہے. اور سب سے بڑا پرابلم وہ یہ ہے کہ جب آپ پیپلز پارٹی دیکھتے ہیں یا پی ٹی آئی دیکھتے ہیں، نون لیگ وغیرہ، ان میں آلٹرنیٹ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے. لیکن جو نواز شریف ڈسکوالیفائی کیے گئے تو وہاں پہ شاہد حقان عباسی کو انہوں نے بنا دیا، اور ان کو پتا تھا کہ شاہد حقان عباسی ہل نہیں سکتا ان کے نیچے سے، انہوں نے اس کو بنا دیا. اب الیکشن ہوا، سارا ہوا، جب گورنمنٹ گرائی خان کی تو انہوں نے اپنے بھائی کو بنا دیا. جب زرداری صاحب کا پرائم منسٹر گیا یوسف زائی گیلانی، انہوں نے ان کو راجہ پرویز اشرف کو بنا دیا. سو دے ہیو سیکنڈ ٹیئرز. عمران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے کسی کو. جب لاسٹ ٹائم انہوں نے کہا کہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ان کا کمیٹی بنا دی انہوں نے 6 ممبر. کمیٹی سے پارٹیز نہیں چلتی. اب خان صاحب خود 4 دن سے کہہ رہے تھے کہ میں کل پرسوں کسی بھی وقت اریسٹ ہو جاؤں گا، یہ مجھے ڈسکوالیفائی بھی کریں گے. ہی could see it coming. He knew it was coming. ٹھیک ہے، بٹ ڈیڈ ہی اپوائنٹ اے نمبر 2؟ نو. ابھی بھی ایک کمیٹی بیٹھی ہوئی، آج شاہ محمود صاحب اسٹیٹمنٹس والا دے رہے تھے. تو پارٹیز کو ہمیشہ یو ہیو ٹو ٹرسٹ سمبڈی. یہ ان کی جو اسٹرینتھ ان کی یہ ہے کہ ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. ویکنس یہ ہے کہ ان کا کوئی سیکنڈ ان کمانڈ نہیں ہے جو ان کی ایبسنس میں لیڈ کرے. یہ اور دس کین ہیو سیریس پولیٹیکل کانسیکوینسز فار ہم. جی مالک صاحب، آپ نے جس انسٹیٹیوشن کا ذکر کیا ہے ان کے جو گریڈ 22 کے افسر ہیں یہ سارے، تو ان کو ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں تو سویلین گورنمنٹ کے نیچے ہونا چاہیے. دیکھیں نا انفارچونیٹ کتنا ہے اس ملک میں. میں نے ایک دن پہلے بھی اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اتنے بڑے جو ملک کا، انڈیا کا جنرل بپن راوت صاحب تھے، ایک دفعہ اپنے شام کو اپنے بہنوئی کو ملنے گئے تو ایک سپاہی نے ان کو روک لیا. انہوں نے کہا جی کون ہے آپ؟ انہوں نے کہا بھی کہ میں انڈین ملٹری کا جنرل ہوں. تو انہوں نے کہا جی اپنی آئی ڈی دکھاؤ، آپ آئی ڈی دکھاؤ گے تو ہم آپ کو اندر جانے دیں گے. یہ جو ہے سارے یہ سسٹم ہے نا سر، یہ تو رول آف لا تو اس کو بولتے ہیں نا، کہ اتنے بڑے ملک کی اتنی بڑی ملٹری، اس کا ایک جنرل جو ہے وہ سویلین رول کے نیچے ہے. مودی جی کے آگے کوئی بول سکتا ہے وہاں پہ؟ تو یہاں پہ یہ گریڈ 22 کے افسر جو ہیں، نہیں مجھے ایک بات بتائیں، کیا مجھے ایک بات بتائیں؟ نہیں جی
دیکھیں یہ کتابی بات بڑی اچھی لگتی ہے اور ہم آپ سے اگری کرتے ہیں، بٹ دا پوائنٹ از اگر شہباز شریف صاحب کہیں گے کہ جی مجھے سعودی عربیہ اور یو اے ای سے جو پیسے آئے ہیں وہ آرمی چیف کی اصل کام تھا، اس کی وجہ سے ملے ہیں. اگر عمران خان صاحب کہیں گے کہ میں تو جب بل پاس کرانا ہوتا تھا تو میں اپنی ایجنسی سے کرواتا تھا اور میں جنرل باجوہ سے بات کرتا تھا، جب آپ خود جا کے اپنے جنرل سے اپنے پولیٹیکل کام کروائیں گے تو دیر از نو سچ تھنگ ایز اے فری لنچ. اگر آپ نے نہیں مودی کی سر، ایگزامپل دی ہے، یہ سن لیجیے سن ملٹری لیجیے نہیں ہے، سن لیجیے ملٹری ہے میری بات سر. پلیز، میری بات یہ سن اسیوم کیا ہوا ہے رول کہ ہم کو سب کچھ اس ملک کے اندر کرنا ہے. وائی ڈونٹ دے ٹیل کہ نہیں سر وی نیڈ ٹو اسٹے ان آور بیرکس، چلیں ہمارا اس جو پہ نہیں کام ہے کر ہم لیتے وہ ہیں کریں گے. اس میں بیوی اس میں ایموشنل ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں نا، ہم تو سارا دن یہ ویسے یہاں پہ کرتے ہیں. یہ بڑا ایزی ہے جب آپ کینیڈا میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑا ایزی ہوتا ہے ایڈلزم کرنا. when you're sitting in a foreign land it's a different story. let's talk about ground reality. سب کو بڑا شوق ہے اردوان کی ایگزامپل دینے کا. اردوان صاحب جب پہلی باری آئے تھے ٹرکی میں پاور، انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے آتے ہی جناب فوج کے یہ کر وہ کر، وہاں کی فوج نے ان کو اٹھا کے باہر پھینکا. ٹھیک ہے، وہ پھر 3-4 سال پولیٹیکل ولڈرنس میں گئے، دین ہی فارمڈ اے پارٹی، ہی کیم بیک انٹو پاور، الیکشن پھر جیتا. انہوں نے 5-6 سال کچھ نہیں کیا، انہوں نے 5-6 سال صرف اپنی اکانومی سالڈ کی، بہت اکنامک ڈیولپمنٹ لائے. پھر اسی ملک میں جہاں کوئی بولتا نہیں تھا، نہ سیاستدان نہ عام آدمی، جہاں پہ دہشت تھی کہ جی آرمی کی دہشت تھی، اسی ملک میں لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ کے، اسی ملک میں آرمی کی جو بلڈنگ تھی باسفورس کے اوپر، اسی کے اندر آرمی چیف کا ٹرائل ہوا. دا پوائنٹ یہ ہے کہ سویلین سپریمیسی کہنے سے نہیں ہوتی، ڈائلگ سے نہیں ہوتی، پرفارمنس سے ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں جو پرفارم تو کرو بھائی پہلے آ کے، خالی نعرے زبانی نہیں ہوتے نا، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تو پھر تو اگر نعرے بازی کرنی ہے یا خالی باتیں بنانی ہے تو پھر تو جس کے پاس ریل طاقت ہے وہی رول کرے گا نا. اگر 3.5 سال 4 سال اگر خان صاحب نے جتنا زور کیا ہوا تھا، یہ اگر اکنامک پراسپیرٹی پہ کیا ہوتا، کوئی یاد رکھیے گا، کوئی جنرل کسی پاپولر پرائم منسٹر کو جو پولیٹیکلی اپنے وقت پہ پاپولر ہو اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. پہلے ان پاپولر کیا جاتا ہے پھر ہاتھ ڈالتا ہے، چاہے نواز شریف ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے بھٹو صاحب ہو، چاہے کچھ ہو. جو آپ بات کہہ رہی ہیں اس میں تو بحث ہے ہی نہیں نا. سویلین سپریمیسی ہے، ہونی چاہیے، ڈیموکریسی ہے، ہونی چاہیے، لیکن ان چیزوں کو آتی ہے اسٹرینتھ مورل اتھارٹی سے. مورل اتھارٹی آتی ہے جب آپ اپنی پرفارمنس کرتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا. اگر آپ نے یونیفارم سے جا کے ہی، اگر آپ لوگوں نے پاور میں آنا ہے، یونیفارم کی مدد سے اگر آپ لوگوں نے پاور کے اندر آنا ہے، پھر پاور میں رہنا ہے، تو پھر آپ کہیں کہ ہم جب چاہیں گے یونیفارم ہماری بات سنیں، نہیں ہوتا نا. دس از لیٹس گیٹ ریئل. اگر جس بندے کو جو میرے پہ میری مدد کا متلاشی ہو یا میرے پہ ڈیپینڈنٹ ہو، وہ کس طرح میرے سے اپنی ڈکٹیٹ کر سکتا ہے ٹرمز. لیٹس بی ریئل. ان میں سے کس نے اتنی پرفارمنس دکھائی ہے کہ کوئی ان کے سامنے بولے نا. سر ورلڈ بینک تو کی رپورٹ تھی پہلے عمران خان صاحب کے زمانے میں، ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی کہ اوور 6% پہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرا، جی ڈی پی اس کی جو اوپر جا رہی تھی. سر یہ تو اب ورلڈ بینک کو تو نہیں ہم جھٹلا سکتے میری نا بات سر. سنیں، میری بات سنیں. اکنامک یہ پراسپیرٹی کے بڑی اوپر تو نہیں، تھی، اتنا میں ابھی اس آرڈرز تھے ان کے بحث میں پاس. نہیں پڑھنا چاہتا. میں نے گورنمنٹ فگرز نواز شریف کے بھی دیکھے، انہوں نے بھی بڑی 8% گروتھ دکھائی ہوئی ہے، خان صاحب نے بھی دکھائی ہوئی ہے. ہمیں پتہ ہے یہاں پہ گروتھ کے فگرز کیا بنتے ہیں. چھوڑ دیں سب کی باتیں. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا، آل دا گورنمنٹس لائے. ہماری کوئی گورنمنٹ نہیں ہے جو سچ بولتی ہو، چاہے وہ نواز شریف کی گورنمنٹ ہو، چاہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہو، چاہے کوئی پیپلز پارٹی گورنمنٹ. آل دا گورنمنٹس کچھ ان کی چیزیں کامن ہیں، سارے فگر فجنگ کرتے ہیں. یہ بڑی لمبی بحث علیحدہ چلی جائے گی کہ کیا گروتھ تھی، کس ایئر کی گروتھ تھی، کیا تھا، کس میں کیا نہیں تھا. یہ بڑی لمبی اور بحث ہے. تو اچھا جو اس اب کا چلے اس وقت نہ ٹھیک تو ہے. میرے پاس اس وقت ٹائم ہے نہ ٹیمپرمنٹ ہے اس وقت میرا. لیکن میں آپ لوگوں کی پرابلم پتہ ہے کیا ہے، آپ سب لوگ یہ کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں بس ایک کو برا کہو ایک کو اچھا کہو. میں نہیں کرتا یار، آئی ڈونٹ بائی دس. نہیں ٹھیک ہے، آل سب رائٹ، کی ٹھیک ہے. نالائکی ہے، سب کی نالائکی ہے. میرے لیے پاپولر ہونا بڑا آسان ہے. میں آج
डिजिटल वर्ल्ड में मैं खान साहब की तारीफ करूं, मेरे से ज्यादा पॉपुलर आदमी कोई नहीं होगा। टीवी पे बैठ के मैं नवाज शरीफ की तारीफ करूं तो मैं टीवी ऑडियंस में वैसे पॉपुलर नहीं होगा। वी आर नॉट हियर टू फाइट इलेक्शंस। हमें सच की बात करनी चाहिए। लेकिन सर मीडिया मीडिया में मैं तो ना कुछ ही लोग हैं किसी ना, मीडिया में तो अब सारे लोग जो हैं सॉरी टू से किसी ना किसी के जो है वो साइड लेके बैठे हुए हैं। मीडिया तो का तो बहुत ही गंदा रोल है ना पाकिस्तान में। मीडिया वाले भी तो एक सोसाइटी है ना, सोसाइटी इतनी पोलराइज हो गई है, इतनी पोलराइज हो गई है कि आप कहा कि यहाँ घरों के अंदर लोगों की डिवाइड्स हो गई हैं। आप प्रोफेशनल डिवाइड्स रो रहे हैं, यहाँ पे तो घरों के अंदर डिवाइड्स हो गई हैं। एब्सोल्युटली माय लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू मालिक साहब, कि अब आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं? पीटीआई को तो ये साइडलाइन करने की हर कोशिश करेंगे, लेकिन क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे खत्म किया जा सकता है? बेहम नजर आ रहा है। अच्छा, नहीं, ऐसे कभी खत्म नहीं होता। देखिए, कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ मिड टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म। जब मुशर्रफ साहब आए थे तो वो कहते थे ना बेनजीर वापस आएगी, ना नवाज शरीफ वापस आएगा। वो आ गए वापस, मुशर्रफ साहब चले गए। आप किसी को भी खत्म नहीं कर सकते। आप मुश्किलात होंगी। मेरा ख्याल ये है कि डिपेंड करता है कि आप खान साहब रीग्रुपिंग कैसे करते हैं, खान साहब अपनी रिस्ट्रक्चरिंग पार्टी की कैसे करते हैं। देखें, रियलिटी ये है कि इस वक्त पावर पॉलिटिक्स फुल स्विंग में है। रियलिटी ये है कि इस वक्त इनके पत्ते, ही डजंट हैव अ गुड हैंड। और ये मैंने खान साहब को भी एक बात की थी। मैंने कहा था कि आपकी जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है वहां तक पहुंचने के लिए आपको पावर पॉलिटिक्स की माइनफील्ड नेविगेट करनी है। ये पावर पॉलिटिक्स में इस वक्त मात पड़ी है इनको। अब लेट्स सी क्या होगा, लेकिन अभी फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ईयर 2 years तो मुझे बहुत ज्यादा इनके लिए मुश्किलात नजर आती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो ये फरवरी जनवरी के इलेक्शन की बात, और मुझे नहीं नजर आते। मुझे इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक है। और मेरा तो बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है, इलेक्शन सिर्फ तब होंगे जब इनका ख्याल ये होगा कि हमने इमरान खान को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है, कि वो उनको सजाएं भी 2-3 हुई हों, और जनाब वो बिल्कुल इस इतने फिजिकली भी आइसोलेटेड होंगे, ना वो कोई कैंपेन कर सकते हैं, ना कुछ कर सकें, जेल में बैठ के भी कोई कम्युनिकेशन ना हो, फिर शायद इलेक्शन हो जाए। बिकॉज फिर बहुत ज्यादा मैनेज इलेक्शन होगा। बट unless that happens, I don't see elections. Thank you very much जी Malik साहब, it was an absolute pleasure talking to you as always। Thank you, हम आपके साथ कनेक्ट होते रहेंगे और हम आपका इंतजार करेंगे यहाँ पे टोरंटो में। All the best. Inshallah. जी, thank you, and have a good day, sir. Have a good day. I mean, You it's too. day for us. Maybe good night to you. Okay, Khuda Hafiz. Khuda Hafiz ji, Khuda Hafiz.